حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی بہت پرانے زمانے میں مصر پر ایک بہت ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون بہت مغرور تھا اور خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ سب اسی کی عبادت کریں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور فرعون ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب درباریوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو فرعون بہت ڈر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت نیک خاتون تھیں۔ جب انہیں ڈر ہوا کہ فرعون کے سپاہی ان کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہت ہمت کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ننھے موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ جب محل کے لوگوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے جب اس بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اس بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ہی پرورش دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ کو محل میں بلایا گیا اور وہی ان کی دائی بن گئی۔ اس طرح ماں کو اپنا بچہ واپس مل گیا اور وہی اسے دودھ پلانے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے مصری کو دھکا دیا، لیکن وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ فرعون انہیں سزا دے گا، اس لیے وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک نیک شخص شعیب سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا اور بعد میں اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہے۔ کچھ سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ماؤنٹ سائنائی کے قریب انہیں آگ نظر آئی جیسی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ کی عبادت کرو، لیکن فرعون بہت مغرور تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنے جادو سے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ وہ عصا ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام جادو کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے کئی عذاب بھیجے، جیسے طوفان، ٹڈیاں، مینڈک اور خون کا عذاب، مگر وہ پھر بھی تکبر کرتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ریڈ سی کے کنارے پہنچ گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے سمندر۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی انہوں نے عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اسی راستے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ السلام کو کامیابی دی اور ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آخر کار سچائی اور ایمان ہی کامیاب ہوتے ہیں اور ظلم و تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔